بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ اور قربانی کی اسپرٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ار کے مقام پہ پیدا ہوئے۔ ار اب عراق میں ہے، پہلے وہ میسوپوٹیمیا کا حصہ تھا۔ تو اس وقت ار میں جو لوگ تھے وہ مشرک تھے، یعنی وہ زمین اور آسمان، چاند اور ستارے، سورج کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم زمین اور آسمان اور چاند اور ستارے کی عبادت مت کرو، تم ان چیزوں کے خالق کی عبادت کرو، جو کریٹر ہے اس کی عبادت کرو، جو سسٹینر ہے، جو گیور ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جو ہمیں موت دے گا، اس کی عبادت کرو۔ لیکن وہاں کے لوگوں کو حضرت ابراہیم کی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو حضرت ابراہیم نے ایک بہت ہی بڑا گلوبل دعوتی پلان بنایا۔ تو وہ ار سے نکلے اور بیبیلون گئے۔ بیبیلون اس وقت میسوپوٹیمیا کی راجدھانی تھی، اور وہ جو دو بہت ہی مشہور دریائے ہیں، ٹگرس اور یوفریٹس، دجلہ اور فرات، ان کے بیچ کا علاقہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیبیلون گئے، وہاں بھی انہوں نے لوگوں کو خدا کے بارے میں بتایا، اور کچھ دن وہاں رکے، اور پھر ہاران گئے۔ ہاران اب ترکی میں ہے، وہاں بھی انہوں نے حضرت ابراہیم نے دعوت دی، لوگوں کو خدا کے بارے میں بتایا۔ پھر ہاران سے حلب گئے، جو کہ اب سیریا میں ہے، اور وہاں کچھ دن قیام کیا، اور اس کے بعد پھر وہ پیلسٹائن میں آئے، اور پیلسٹائن میں ہیبرون کے مقام پہ رہنے لگے۔ اور ہیبرون میں ابھی بھی ایک مسجد ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں رہتے تھے۔ پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایجپٹ کا سفر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم مکہ جاؤ اور وہاں کعبہ کی تعمیر کرو۔ تو اس طریقے سے حج کا سلسلہ شروع ہوا، اور حج اور قربانی اور عید الاضحیٰ کی اسپرٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو سمجھنا ہوگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو اپنا مشن بنانا ہوگا، کہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی، اپنی زندگی کو سیکریفائز کیا۔ اور اصل قربانی کی اسپرٹ یہی ہے کہ ہم اپنے کو سیکریفائز کریں، اپنے ٹائم، اپنی انرجی، اپنے وقت، اپنے ریسورسز، اپنے پیسے کو اس راہ میں خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے سارے انسانوں تک پہنچائیں۔ یعنی سارے انسانوں تک ہمیں خدا کا پیغام پہنچانا ہے، یعنی قرآن کو ان کی اپنی لینگویج میں پہنچانا ہے، تبھی قربانی کی اصل اسپرٹ آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قرآن میں آئی ہے وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سمجھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو پہلو ہیں اس کو اپنے اندر ڈھالیں، ان کے مشن کو سمجھیں، اور اپنے اندر وہ مشن کی اسپرٹ پیدا کریں، تبھی قربانی اور عید الاضحیٰ کی سچی اسپرٹ ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔